اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے اور سب کا رمضان بہت اچھا گزر رہا ہوگا۔ ابھی میں ایک حدیث کی کتاب پڑھ رہی تھی جس میں علم والوں کے لیے کتنی خوبصورت احادیث بیان کی گئی ہیں، کتنی خوبصورت اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارتیں ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھی بھلائی کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، حدیث قدسی بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ اس کو دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے جو دین پر چلنے والے ہیں، جو قرآن کلاسز میں بیٹھنے والے ہیں، جو قرآن کے ساتھ دینی تعلیم کے ساتھ اپنے آپ کو لنک کرنے والے ہیں، اس کا مطلب اللہ کے چنے ہوئے خاص لوگ ہیں۔ اور آپ کی وجہ سے کسی کو ہدایت مل جانا یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ یہاں پر سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہما سے فرمایا، اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ کا تیرے ذریعے سے کسی ایک آدمی کو ہدایت دے دینا تیرے لیے سرخ اونٹوں سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ یعنی کہ ایک بندے کو بھی ہدایت مل جائے تو سرخ اونٹ سے زیادہ بہتر، یعنی کہ قیمتی ہے۔ اور آپ کے لیے یہ اللہ کا خاص انعام ہے کہ آپ کا دین کے ساتھ جڑ جانا۔ دین کا سفر ہے بہت مشکل ہوتا ہے، بہت کریٹیسزم کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن ان باتوں کی نفی ہوتی ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کو آپ خود سے نہیں پڑھ سکتے ہیں، آپ کو اس میں گائیڈ کی ضرورت ہے، کسی عالم کی ضرورت ہے، اور اس کے بغیر آپ کا مطلب آپ عالم کے بغیر نہیں کر سکتے ہیں۔ تو اس چیز کی نفی ہے۔ قرآن بہت اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک آسان زبان میں آسان طریقے سے نازل فرمایا، اور وہی لوگ کامیاب ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں، جو سمجھدار ہیں تو وہ قرآن کو سمجھیں گے، اس پہ غور و فکر کریں گے، آیات کو مزید سمجھیں گے۔ ہم سب طالب علم ہی ہیں اور آخری دم تک طالب علم ہی رہیں گے، تو اس لیے بہتر ہے کہ اس کو سمجھا جائے، شروعات کی جائے۔ اور میں نے ایک حدیث پڑھی تھی جس میں تھا، مفہوماً بیان کر رہی ہوں، کہ جو قرآن کی محفل ہوتی ہے، جو اللہ والوں کی محفل ہوتی ہے، اس میں فرشتے اپنے پر بچھائے ہوتے ہیں۔ تو ہماری محفل چاہے آن لائن ہو چاہے آف لائن ہو تو فرشتوں کی حاضری ہوتی ہے، اور میرے دل کو یہ تسلی ہوتی ہے کہ میں آپ تک ڈیلیور کر رہی ہوں، چاہے وہ سورس کوئی بھی ہو۔ اس کے علاوہ میرے اسٹوڈنٹس بھی ہیں جن کو میں پڑھاتی ہوں الحمدللہ، تفسیر بھی اور تجوید بھی۔ تو میرے لیے میں سمجھتی ہوں کہ اللہ کا خاص کرم ہے کہ جس نے مجھے اس اپنے کام کے لیے، اپنی راہ کے لیے چن لیا۔ اور میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے آسانیاں فرمائیں اور قرآن کو سمجھنے کی، دین کو سمجھنے کی اور اس کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 24واں پارہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون۔ تو اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے اور حق کو جھٹلائے جب وہ اس کے پاس آئے؟ کیا کافروں کا ٹھکانہ جہنم میں نہیں؟ اور وہ جو سچ
لے کر تشریف لائے، اور وہ جس کی تصدیق کی یہی پرہیزگار ہیں، ان کے لیے ان کے رب کے پاس ہر وہ چیز ہے جو یہ چاہیں گے، یہ نیک بندوں کا صلہ ہے تاکہ اللہ ان سے ان کے برے کام مٹا دے جو انہوں نے کیے، اور ان کا اجر دے ان اچھے کاموں پر جو وہ کرتے ہیں۔ یہاں پر بیسیکلی اللہ پر جھوٹ باندھنے کی صورت میں اللہ کا یعنی کہ شریک جو ٹھہراتے ہیں، اور حرام کو حلال یا حلال کو حرام کہنے میں وہ کرتے ہیں، تو یہی لوگ جو اصل میں اپنے قول و فعل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہیں، اصل میں وہ جہنمی ہیں۔ اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی جھوٹ منسوب کرتے ہیں، یعنی کہ منسوب کرنا حرام ہے۔ حدیث میں ہے کہ جو مجھ پر جھوٹ جان بوجھ کر باندھ دے تو اسے چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے، یعنی کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حدیث گڑھ لیتے ہیں، ضعیف حدیث پیش کر دیتے ہیں، اور آج کل تو یہ بہت زیادہ ٹرینڈ سوشل میڈیا پہ چلتا ہے کہ آپ بغیر تصدیق کے بغیر تصدیق کے جو ہے وہ احادیث بیان کر دینا، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھنے کے برابر ہے، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ کیا اللہ اپنے بندوں کو کافی نہیں؟ وہ تمہیں اللہ کے سوا دوسروں سے ڈراتے ہیں، جسے اللہ گمراہ کر دے اس کے لیے کوئی ہدایت نہیں، جسے اللہ ہدایت دے اسے کوئی بہکانے والا نہیں۔ کیا اللہ سب پر غالب لینے والا نہیں، یعنی کہ غالب بدلہ لینے والا نہیں؟ اللہ ہی تو بدلہ لیتا ہے، اللہ ہی جو ہے وہ اپنے بندوں سے جو محبت بھی کرتا ہے، اور جو نافرمان ہے ان کے ساتھ نپٹتا بھی اللہ ہے۔ یہاں جو بندے سے مراد جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کہ یقیناً جس طرح اللہ آپ سے پہلے رسولوں کو کافی ہے، اسی طرح آپ کے لیے بھی کافی ہے، یعنی کہ جو آپ کی تکذیب کرتے ہیں، آپ کے ساتھ جھوٹ منسوب کرتے ہیں، آپ کی طرف سے اللہ کافی ہے۔ اور اگر ان سے پوچھو آسمان اور کس نے بنائے تو ضرور کہیں گے اللہ نے، تو تم فرماؤ بھلا بتاؤ کہ جنہیں تم اللہ کے سوا پوچھتے ہو، اگر اللہ مجھے کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو کیا وہ اسی کی بھیجی ہوئی کوئی تکلیف کو ٹال دے گا؟ یا اگر اللہ مجھ پر مہربانی فرمانا چاہے تو کیا اس کی مہربانی کو روک سکتے ہیں؟ تم فرماؤ مجھے اللہ کافی ہے، توکل کرنے والے اسی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ تم فرماؤ اے میری قوم، تم اپنی جگہ پر کام کیے جاؤ، میں اپنا کام کرتا ہوں تو ان قریب تم جان لو گے۔ یعنی کہ یہاں پر بیسیکلی توکل جو ہے، توکل یعنی کہ اپنا کام اللہ کے سپرد کر دینا، اللہ پر توکل کرنا، اللہ سے مدد طلب کرنا۔ اب یہاں نہیں کہ اللہ میں نے تیرے سپرد کر دیا اپنا معاملہ، تیرے سپرد کر دیا اپنا کام، اور اس کے بعد آپ روئیں بھی، آپ اللہ سے شکایتیں بھی کریں۔ جب آپ نے اللہ کے سپرد کر دیا معاملہ تو وہ بہترین کارساز ہے، وہ بہترین بدلہ لینے والا ہے، وہ بہترین جزا دینے والا ہے، وہی ہے مسبب الاسباب، وہی ہے جو توکل کرتے ہیں ان کو دینے والا اجر عظیم۔ تو ہر مشکل میں اللہ اسے کافی ہے، اسے وہاں سے مطلب جو اللہ پہ توکل کرتے ہیں اور اس پر یقین کرتے ہوئے معاملات، رزق کے معاملات، عزت کے معاملات، کاروبار کے معاملات اور ہر طرح کے معاملات اللہ پہ چھوڑ دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو وہاں سے عطا کرتا ہے جہاں سے انسان گمان بھی نہیں کر سکتا۔ کس پر آتا ہے وہ عذاب جو اسے رسوا کر دے، اور کس پر ہمیشہ کا عذاب اترتا ہے۔ بے شک ہم نے حق کے ساتھ تم پر کتاب لوگوں کی ہدایت کے لیے اتاری، تو جس نے ہدایت پائی تو وہ اپنی ذات کے لیے ہی پائی، اور جو گمراہ ہوا تو اپنی جان کے خلاف ہی گمراہ ہوا، تو تم ان پر کوئی ذمہ دار نہیں ہو۔ اللہ جانوں کو ان کی موت کے وقت وفات دیتا ہے، اور جو نہ مرے تو ان کی نیند کی حالت میں اسے پھر جس پر موت کا حکم فرما دیتا ہے اور اسے روک لیتا ہے، دوسروں کو ایک مقرر مدت تک چھوڑ دیتا ہے۔ بے شک اس میں ضرور سوچنے والوں کی نشانیاں ہیں۔ اب یہاں پر دیکھیں، ہم روز موت کی آغوش میں جاتے ہیں، سوتے ہوئے ایک قسم کے ہم موت میں ہی ہوتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ہمیں دوبارہ زندگی دیتا ہے۔ اس کے لیے دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو دعائیں سکھائی ہیں وہ کتنی خوبصورت دعائیں ہیں، یعنی کہ سونے سے پہلے جو دعا ہے وہ یعنی اللہم بسمک اموت واحیا، اور جب ہم بیدار ہوتے ہیں تو ہم دعا کرتے ہیں الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، یعنی کہ یہ دونوں دعائیں ہمیں پڑھنی چاہیے تاکہ ہم جب یہ نہ ہو کہ ہم موت کی آغوش میں
اسی پکی آغوش میں چلے جائیں. لیکن جب ہمیں اللہ تعالیٰ موت کے بعد زندہ کرتا ہے اور ہم بجائے شکر اللہ کا ادا کرنے کے تو ہم اس میں ہی خرابیاں پیش کرنا شروع کر دیتے ہیں یا بہت ساری ایسی تعویلات کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ چیزیں ہمیں سمجھنی چاہیے. یعنی کہ یہاں پر اللہ فرماتا ہے کہ ضرور سوچنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں، لیکن جو سمجھیں گے وہی کامیاب ہوں گے. کیا انہوں نے اللہ کے مقابلے میں کوئی سفارشی بنا رکھے ہیں؟ تم فرماؤ کہ اگرچہ وہ کسی چیز کے مالک نہ ہوں اور نہ کچھ سمجھ رکھتے ہوں. تم فرماؤ تمام شفاعتوں کا مالک اللہ ہی ہے، اسی کے لیے آسمانوں میں اور زمین کی بادشاہی ہے، پھر تم اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہو. اور جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو آخرت پر ایمان لانے والے کے دل منتفر ہو جاتے ہیں. یعنی کہ اور جب اللہ کے سوا اوروں کا ذکر کیا جاتا ہے تو وہ اس وقت خوش ہوتے ہیں. یعنی کہ اس وقت جب ان پر آخرت کا ذکر کیا جاتا ہے اور اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ ان کا ایمان ڈگمگانا شروع ہو جاتا ہے، اور جب ان کے دوسروں کا ذکر کرتے ہیں، اپنے شریکوں کا ذکر کرتے ہیں تو خوش ہو جاتے ہیں. قل اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادۃ انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون. تم عرض کرو اے اللہ آسمان اور زمین کے پیدا کرنے والے، ہر پوشیدہ اور ظاہری کے جاننے والے، تو اپنے بندے میں اس چیز کا فیصلہ فرمائے گا جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں. اچھا، یہاں پر جو ہے یہ آیت سورہ زمر کی جو یہ آیت ہے، آیت نمبر 46، حضرت سعید بن مسیب جو رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ یہ آیت پڑھ کر جو دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے. یعنی کہ آیت نمبر یہ اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادۃ انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون، اس دعا کو اس کو بھی اپنی دعاؤں میں شامل کریں. اور اگر جو کچھ زمین میں ہے اور سب اسی کی کے ساتھ اس جیسا بھی ظالموں کے ملک میں ہوتا تو قیامت کے دن بڑے عذاب سے چھٹکارا کے عوض وہ سب کو سب دیے دیتے. ان کے لیے اللہ کی طرف سے وہ ظاہر ہوگا جس کا انہوں نے سوچا بھی نہیں ہوگا. یعنی کہ جو کچھ بھی ہے وہ آپ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو اس کے بدلے میں دے بھی دیں تب بھی عذاب آپ سے کم نہیں ہوگا. اور ان پر ان کے کمائے ہوئے برے اعمال کھل گئے اور ان پر وہی آ پڑا جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے. پھر جب آدمی کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ہمیں پکارتا ہے، پھر جب اسے ہم اپنے پاس سے کوئی نعمت عطا فرمائیں گے تو کہتا ہے مجھے ایک علم کی بدولت ملی، جبکہ وہ ایک آزمائش ہے مگر ان میں اکثر لوگ نہیں جانتے. جیسے قارون ہے، جب اس کو اللہ تعالیٰ نے بے حد خزانے دیے، علم دیا، تو وہ اس کو اپنی ہی ملکیت سمجھنے لگا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اسی میں ہی تباہ کر دیا. ان سے پہلے بھی ایسے ہی بات کہی گئی تھی اور ان کی کمائیاں ان کے کچھ کام نہ آئی تو ان کے کمائے ہوئے اعمال کی برائیاں انہیں پہنچی، اور ان میں بھی جو ظالم ہے عنقریب ان پر ان کے کمائے ہوئے اعمال کی برائیاں آ پڑیں گی اور وہ اللہ کو بے بس نہیں کر سکتے. کیا انہیں معلوم نہیں کہ اللہ روزی کشادہ کرتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے اور تنگ بھی فرماتا ہے؟ بے شک اس پہ ایمان والوں کے لیے ضرور نشانیاں. یعنی کہ جو مایوس ہو جاتے ہیں نا، مایوسی تو کفر ہے، گناہ ہے. آپ اس کا مطلب اللہ پہ بھروسہ ہی نہیں کرتے، توکل ہی نہیں کرتے. تو جن کی روزی اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کا رزق رکھا ہوا ہے، لیکن توکل کرنے کی بات ہے، محنت کرنے کی بات ہے تو اللہ عطا کرتا ہے. قُلْ يَا عِبَادِ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، بے شک اللہ سب گناہ بخش دیتا ہے، بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے. اپنے رب کی طرف رجوع کرو اور اس وقت سے پہلے کہ اس کے حضور گردن رکھو کہ تم پر عذاب آئے پھر تمہاری مدد نہ کی جائے، اور تمہارے رب کی طرف سے جو بہترین چیز تمہاری طرف نازل کی گئی ہے اس کی اس وقت سے پہلے پیروی اختیار کر لو کہ تم پر اچانک عذاب آ جائے اور تمہیں خبر بھی نہ ہو. پھر ایسا نہ ہو کہ کوئی جان یہ کہے ہائے افسوس ان کوتاہیوں پر جو میں نے اللہ کے بارے میں کی، بے شک میں مذاق اڑانے والوں میں سے تھا، یا کہے اللہ مجھے ہدایت دیتا
تو میں بھی پرہیزگاروں میں سے ہوتا، یا جب عذاب دیکھے تو کہے گا اگر مجھے ایک مرتبہ لوٹانا نصیب ہوتا تو میں نیکیاں کرنے والوں میں سے ہو جاتا۔ یہاں پر دیکھیں کہ تمام جتنی بھی قومیں گزری ہیں سب میں انبیاء کرام کا آنا تمام لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ اللہ نے مکمل فرمایا ہے، لیکن اس کے باوجود لوگ جو ہیں وہ عمل نہیں کرتے تھے، مانتے نہیں تھے۔ تو یہ جو قصور آتا ہے، جو چیزیں مینشن ہوتی ہیں وہ انسانوں پر ہی آتی ہیں، تو اس وقت کوئی فائدہ نہیں دیں گی، پھر یہ افسوس کے سوا کچھ نہیں کر سکیں گے۔ ہاں کیوں نہیں، بے شک تمہارے پاس میری آیتیں آئیں تو تم نے جھٹلایا اور تکبر کیا تو انکار کرنے والوں میں سے ہو گیا۔ یعنی کہ یہاں پر جو تکبر کرنے والے ہیں وہ اصل میں اپنی انا کی وجہ سے تکبر کرتے ہیں۔ اصل میں تکبر ایک سب سے جو کہتے ہیں نا کہ شیطانی روش ہے، اور تکبر کی وجہ سے انسان جو ہے وہ اپنے معیار سے نیچے گزرتا ہے، گر جاتا ہے۔ تکبر کی وجہ سے شیطان جو ہے اللہ کی لعنت کا مستحق ہوا۔ اور آپ دیکھیں کہ جنہوں نے تکبر کیا ان کا انجام، وہ خود ابھی بھی اپنے انجام کو دیکھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اپنے تکبر کی وجہ سے وہ اس چیز کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور قیامت کے دن تم اللہ پر جھوٹ باندھنے والوں کو دیکھو گے اور ان کے منہ کالے ہوں گے۔ کیا متکبر کا ٹھکانہ جہنم نہیں ہے؟ اللہ پرہیزگاروں کو اس کے نجات کی جگہ کے ذریعے بچائے گا، نہ انہیں عذاب چھوئے گا، نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل۔ اللہ ہر چیز کا خالق ہے، وہ ہر چیز پر نگہبان ہے۔ آسمانوں اور زمین کی کنجیاں اسی کی ملکیت ہے، اور جنہوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا وہ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ تمام چیزوں کا مالک تو اللہ ہے، تو ہم کس بات کا غرور کریں، کس بات کا تکبر کریں؟ ہمیں کس بات نے غرور میں رکھا ہوا ہے؟ ہماری اپنی اوقات کیا ہے؟ اے جاہلو، کیا تم مجھے اس بات کا حکم دیتے ہو کہ میں اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کروں؟ بے شک تمہاری طرف اور تم سے اگلوں کی طرف یہ وحی کی گئی ہے۔ اے ہر سننے والے مخاطب، اگر تو نے شرک کیا تو ضرور تیرا ہر عمل برباد ہو جائے گا، اور تو ضرور خسارے پانے والوں میں سے ہو جائے گا، بلکہ اللہ ہی کی بندگی کر اور شکر گزاروں میں سے ہو جا۔ اور انہوں نے اللہ کی قدر نہ کی جیسا اس کی قدر کرنے کا حق تھا، اور قیامت کے دن ساری زمین اس کے قبضے میں ہوگی، اور اس کی قدرت سے تمام آسمان لپٹے ہوئے ہوں گے، اور وہ اس کے شریک سے پاک اور بلند ہے۔ یعنی کہ سب کچھ تو اللہ کا ہے۔ جسے تم دنیا میں اپنا شریک بناتے ہو، جسے تم دنیا میں جس کی وجہ سے شرک کرتے ہو، بروز قیامت تو فیصلہ آنا ہے اس کا۔ اور سور میں پھونک ماری جائے گی تو جتنے آسمان میں ہیں اور جتنے زمین میں ہیں سب بے ہوش ہو جائیں گے، مگر جسے اللہ چاہے گا پھر اس میں دوسری بار پھونک ماری جائے گی، تو اسی وقت وہ دیکھتے ہوئے کھڑے ہو جائیں گے، اور زمین اپنے رب کے نور سے جگمگا اٹھے گی اور کتاب رکھی جائے گی، انبیاء اور گواہی دینے والے لائے جائیں گے، لوگوں میں سچا فیصلہ فرما دیا جائے گا، اور ان کا ظلم نہ ہو، یعنی کہ ان کے ساتھ ظلم نہیں ہوگا، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی۔ جب سور پھونکا جائے گا، جب حشر کا میدان چٹیل میدان ہوگا، بالکل صاف ہو جائے گی ہر چیز، تو اس دن اللہ فیصلہ فرمائے گا اور کہا جائے گا کہ نیکوکارو علیحدہ ہو جاؤ، اور بدکار علیحدہ ہو جائیں گے۔ اس وقت آپ کے ہاتھ، پاؤں، زبان، ہر چیز، جسم کی ہر چیز گواہی دے گی کہ اس نے میرے سے یہ کروایا۔ زبان کہے گی میرے ساتھ یہ اس نے کیا، آنکھیں بولیں گی، ناک بولے گا، ہر چیز آپ کی بولے گی، اور ہر جان کو اس کے اعمال کا بھرپور بدلہ دیا جائے گا، اور وہ اللہ خوب جانتا ہے جو لوگ کرتے ہیں۔ کافروں کو گروہ در گروہ جہنم کی طرف ہانکا جائے گا، یہاں تک کہ جب وہ وہاں پہنچیں گے تو جہنم کے دروازے کھول دیے جائیں گے، اور اس کے دروغہ ان سے کہیں گے کیا تمہارے پاس تمہارے میں سے وہ رسول نہ آئے تھے جو تم پر تمہارے رب کی آیتیں پڑھتے تھے، تمہیں تمہارے اس دن کی ملاقات سے ڈراتے تھے؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں، مگر عذاب کا کول کافروں پر ثابت ہو گیا۔ کہا جائے گا جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، اس میں ہمیشہ رہنا، متکبر کا بڑا برا ٹھکانہ ہے۔ اور اپنے رب سے ڈرنے والوں کو گروہ در گروہ جنت کی طرف چلایا جائے گا، یہاں تک کہ جب وہ وہاں پہنچیں گے تو اس کے دروازے کھلے جائیں گے، اور اس کے دروگے سے کہیں گے تم پر سلام ہو، اور تم پاکیزہ رہے، تم ہمیشہ رہنے کی
جنت میں جاؤ گے، یعنی کہ اس وقت جو استقبالیے ہوں گے وہ سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل کریں گے، جیسے اس جہنم کے استقبالیے ان کا لعنت بھیجتے ان کو داخل کریں گے، اور کہیں گے سب خوبیاں اس اللہ کے لیے جس نے اپنا وعدہ ہم سے سچا کیا اور ہمیں اس زمین کی وارث کیا، ہم جنت میں جہاں چاہیں گے تو کیا ہی اچھا اجر اور عمل کرنے والے ہیں۔ اور تم فرشتوں کو دیکھو گے کہ ہر طرف سے عرش کو گھیرے ہوئے ہیں اور اپنے رب کی تعریف کے ساتھ اس کی پاکی بیان کر رہے ہیں، اور لوگوں میں سچا فیصلہ فرما دیا جائے گا اور کہا جائے گا تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہے، قیل الحمد للہ رب العالمین، جو تمام جہانوں کا مالک ہے۔ سورہ مومن حمیم، تنزیل الکتاب من اللہ عزیز العلیم، غافر الذنب وقابل التوب وشدید العقاب، ذی الطول ولا لا الہ الا ہو الیہ مسیر۔ کتاب کا نازل فرمانا اللہ کی طرف سے ہے، جو عزت والا، علم والا ہے، گناہ بخشنے والا، توبہ قبول کرنے والا ہے، سخت عذاب دینے والا، بڑے انعام والا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی کی طرف پھرنا ہے۔ یہاں دیکھیں کہ کتاب کا نازل کرنا، یعنی کہ یہ کتاب سچی کتاب جو اللہ ہی کی طرف سے آئی ہے، جو عزتوں کا مالک ہے، جو علموں کا مالک ہے، جو گناہوں کو بھی بخشتا ہے اور توبہ بھی قبول کرتا ہے، جو سختیاں بھی دیتا ہے اور آسانیاں بھی دیتا ہے۔ اگر آپ کو سختی کا بتاتا ہے تو ساتھ وعید دیتا ہے کہ انعام کی بھی، آسانیوں کی بھی، اور سب کو، ہم سب کو لوٹنا، تمام چیزوں کو، تمام جہانوں کو، تمام نعمتوں کو اللہ ہی کی طرف واپس پلٹنا ہے۔ اللہ کی آیتوں میں کافر ہی جھگڑا کرتے ہیں، تو اے سننے والے اس کا شہر میں چلنا پھرنا تجھے دھوکہ نہ دے۔ اس سے پہلے نوح کی قوم اور اس کے بعد گروہوں سے جھٹلایا، اور ہر امت نے یہ ارادہ کیا کہ اپنے رسول کو پکڑ لیں اور باطل کے ذریعے جھگڑتے رہیں تاکہ اس سے حق کو مٹا دیں، تو میں نے انہیں پکڑ لیا اور میرا عذاب کیسا ہوگا۔ یوں ہی تیرے رب کی بات کافروں پر ثابت ہوگی اور وہ دوزخی ہیں۔ عرش اٹھانے والے، اس کے ارد گرد موجود فرشتے اپنے رب کی تعریف کے ساتھ اس کی پاکی بیان کرتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں اور مسلمانوں کی بخشش مانگتے ہیں۔ اے ہمارے رب، تیری رحمت اور علم ہر چیز سے وسیع ہے، تو انہیں بخش دے جو توبہ کریں اور تیرے راستے کی پیروی کریں، اور انہیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے راستے پر چلنے والے، اللہ سے توبہ کرنے والوں کے لیے اس کے فرشتے بھی ان کی بخشش کی دعائیں کرتے ہیں اور ان سے اللہ کا عذاب کی کمی مانگتے ہیں۔ ربنا وادخلهم جنت عدن التي وعدتهم ومن صالح من آبائهم وازواجهم وذرياتهم انك انت العزیز الحکیم۔ اے ہمارے رب، اور ہمیں اور ان کے باپ دادا اور ان کی بیویاں اور ان کی اولاد میں سے جو نیک ہے، ان کو ہمیشہ رہنے کے باغوں میں داخل فرما جن کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا، بے شک تو ہی عزت والا اور حکمت والا ہے، اور انہیں گناہوں کی شامت سے بچا لے جسے تو نے ان گناہوں کی شامت سے بچا لیا، تو بے شک تو نے اس پر رحم فرمایا اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ بے شک کافروں کو ندا دی گئی کہ یقیناً اللہ کی تم سے ناراضگی اس سے بڑھ کر ہے جو آج تمہیں اپنی جانوں سے ہے، کیونکہ جب تمہیں ایمان کی طرف بلایا جاتا تھا تو تم کفر کرتے تھے۔ وہ کہیں گے اے ہمارے رب، تو نے ہمیں 2 مرتبہ موت دی اور 2 مرتبہ زندہ کیا، اب ہم نے اپنی گناہوں کا اقرار کر لیا تو کیا نکلنے کا کوئی راستہ نہیں؟ یہ اس وجہ سے ہے کہ جب ایک اللہ کی عبادت اللہ تعالیٰ کو پکارا جاتا تو تم کفر کرتے تھے، اور اگر ان کے ساتھ شریک کیا جاتا تو تم مان لیتے تھے۔ تو ہر حکم اس اللہ کا ہے جو بلند والا، یعنی کہ بلندی والا اور بڑائی والا ہے، وہی ہے جو تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے، جو تمہارے لیے آسمان سے روزی اتارتا ہے، نصیحت نہیں مانتا تو مگر وہی جو رجوع کرتا ہے۔ تو اللہ کی بندگی کرو خالص اسی کے بندے بن کر، اگرچہ کافروں کو ناپسند ہے۔ اللہ بلند درجات دینے والا ہے، اللہ بلند درجات دینے والا عرش کا مالک ہے، وہ اپنے حکم سے اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے ایمان کی جان وہی ڈالتا ہے،
تاکہ وہ ملنے کے دن سے ڈرے، یعنی کہ جس کو اللہ چاہتا ہے ہدایت کی طرف لے آتا ہے اور وہ اسے ڈرتے ہیں اور اس کی تسبیح کرتے ہیں۔ جس دن وہ بالکل ظاہر ہو جائیں گی، اس کے حال میں کوئی چیز پوشیدہ، یعنی کہ اللہ سے پوشیدہ نہیں ہوگی۔ آج کس کی بادشاہی ہے؟ ایک اللہ کی جو سب پر غالب ہے۔ آج ہر جان کو اس کے عمل کا بدلہ مل جائے گا۔ آج کسی پر زیادتی نہیں ہوگی، بے شک جلد حساب لینے والا ہے۔ کون؟ میرا اللہ۔ یعنی کہ اس دن کسی کے ساتھ کسی طرح کی زیادتی نہیں ہوگی، ہر چیز واضح ہو جائے گی۔ اور انہیں قریب آنے والی آفت کے دن سے ڈراؤ، جب دل گلوں کے پاس آ جائیں گے، اس حال میں کہ غم میں بھرے ہوں گے۔ ظالموں کا نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ کوئی سفارشی جس کا کہا مانا جائے۔ اللہ آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے اور اسے بھی جو سینے میں چھپائے ہوئے ہیں۔ اللہ سچا فیصلہ فرماتا ہے اور اس کے سوا جن کی وہ پوجا کرتے ہیں وہ کسی چیز کا فیصلہ نہیں کرتا۔ بے شک اللہ ہی سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ یہاں پر آنکھوں کی خیانت سے مراد چوری چھپے نامحرم عورت کو دیکھنا اور ممنوعات پر نظر ڈالنا۔ سینوں میں چھپی چیزوں سے مراد عورت کے حسن و جمال کے بارے میں سوچنا۔ یہ سب چیزیں اگرچہ دوسرے لوگوں کو معلوم نہ ہو لیکن اللہ تو جانتا ہے۔ تو وہ لوگ جو مرد جو خیانت کرتے ہیں، دوسری خواتین کو دیکھتے ہیں، اور آج کل تو یہ چیزیں زیادہ ٹرینڈ میں ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز سے باخبر ہے کہ آپ کس کو دیکھ رہے ہیں، کیسے دیکھ رہے ہیں اور کیا سوچ رہے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے لیے آسان ہے کہ آپ کے لیے آپ جو حرکتیں کرتے ہیں، تو کیا انہوں نے زمین میں سفر نہ کیا تو دیکھتے ہیں کہ ان سے پہلے لوگوں کیسا انجام ہوا۔ وہ پہلے لوگ قوت اور زمین میں چھوڑی ہوئی نشانیوں کے اعتبار سے ان سے بڑھ کر تھے، تو اللہ نے انہیں ان کے گناہوں کے سبب پکڑ لیا اور ان کے لیے اللہ سے کوئی بچانے والا نہ تھا۔ یہ گرفت اس لیے ہوئی کہ اس کے پاس اس کے رسول واضح نشانیاں لے آئے، پھر انہوں نے کفر کیا تو اللہ نے انہیں پکڑ لیا۔ انہ قوی شدید العقاب، بے شک اللہ قوت والا اور سخت عذاب دینے والا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ، اور بے شک ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں اور روشن دلیلوں کے ساتھ بھیجا فرعون اور حامان اور قارون کی طرف۔ وہ تو بولے جادوگر ہیں، بڑا جھوٹا ہے۔ پھر جب وہ اس کے پاس ہماری طرف سے حق لایا تو انہوں نے کہا اس کے ساتھ ایمان والوں کی بیٹیوں کو قتل کرو اور ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑو، یعنی کہ بیٹوں کو قتل کر دو اور مردوں کو عورتوں کو زندہ چھوڑ دو۔ کافروں کا مکر و فریب تو گمراہی میں ہی ہوتا ہے۔ فرعون نے کہا مجھے چھوڑ دو تاکہ میں موسیٰ کو قتل کر دوں اور وہ اپنے رب کو بلا لے، بے شک مجھے ڈر ہے کہ وہ تمہارے دین بدل دے گا یا زمین میں فساد ظاہر کرے گا۔ موسیٰ نے کہا میں تمہارے اور اپنے رب کی پناہ مانگتا ہوں، ہر اس متکبر سے جو حساب کے دن پر یقین نہیں رکھتا۔ اور فرعون والوں میں سے ایک مسلمان مرد نے کہا جو اپنے ایمان کو چھپاتا تھا، کیا تم ایک مرد کو اس بنا پر قتل کرنا چاہ رہے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ بے شک وہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے روشن نشانیاں لے کر آیا، اور اگر بالفرض وہ غلط کہتے ہیں تو ان کی غلط گوئی کا وبال انہی پر ہے، اور اگر سچے ہیں تو جس عذاب کا وہ تمہیں وعید سنا رہے ہیں اس کا کچھ حصہ تمہیں پہنچ جائے گا۔ بے شک اللہ اسے ہدایت نہیں دیتا جو حد سے بڑھنے والے اور جھوٹ باندھنے والے ہیں۔ ہدایت انہی کو ملتی ہے جو اللہ کے رستے پر ہوتے ہیں، جو سچ کا سامنا کرتے ہیں، جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، جو جھوٹ نہیں باندھتے، تو اللہ انہی کو ہدایت بخشتا ہے۔ اے میری قوم زمین میں غلبہ رکھتے ہیں ہوئے آج بادشاہی ہی تمہاری ہے، تو اللہ کے عذاب سے ہمیں کون بچا لے گا اگر ہم پر آئے۔ فرعون بولا میں تو تمہیں وہی سمجھاتا ہوں جو میں خود سمجھتا ہوں، میں تمہیں وہی بتاتا ہوں جو بھلائی کی راہ ہے۔ اور وہ ایمان والا بولا اے میری قوم مجھے تم پر گزشتہ گروہوں کے دن جیسا خوف ہے جیسا نوح کی قوم پر عاد اور سمود اور اس کے بعد والوں کا طریقہ گزرا۔ اللہ بندوں پر ظلم نہیں چاہتا، یعنی کہ اللہ بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ اے میری قوم میں تم پر پکارنے کے دن کا خوف کرتا ہوں جس دن تم پیٹھ دے کر بھاگو گے۔ اللہ تمہیں کوئی بچانے والا نہیں ہوگا، جسے اللہ گمراہ کرے اسے کوئی راہ نہیں دکھا سکتا،
اور بے شک اس سے پہلے تمہارے پاس یوسف روشن نشانیاں لے کر آئے تو تم نے ان کے لائے ہوئے پر شک ہی کیا، یہاں تک کہ جب انہوں نے انتقال فرمایا تو تم نے کہا اب اللہ ہرگز کوئی رسول نہ بھیجے گا، اللہ یوں ہی اسے گمراہ کرتا ہے جو حد سے بڑھتے ہیں، اور شک کرنے والے بھی گمراہ ہی ہیں۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ جس کو گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، اور جسے ہدایت مل جائے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ اور جو اللہ کی آیات میں بغیر کسی ایسے دلیل کے جگڑتے ہیں جو انہیں ملی ہو، اور یہ بات اللہ کے نزدیک اور ایمان والوں کے نزدیک کس قدر سخت بیزاری کی ہے۔ اللہ ہر متکبر سرکش کے دل میں اسی طرح مہر لگا دیتا ہے۔ اور فرعون نے کہا اے حامان میرے لیے اونچا محل بنا، شاید میں راستوں تک پہنچ جاؤں، آسمانوں کے راستوں تک تو موسیٰ کے خدا کو جھانک کر دیکھوں، اور بے شک میرے گمان میں تو وہ جھوٹا ہے۔ یوں ہی فرعون کی نگاہ میں اس کے برے اعمال خوبصورت بنا دیا گیا، اور وہ راستے سے روکا گیا، اور فرعون کا داؤ ہلاکت میں ہی تھا۔ اور ایمان والوں نے کہا اے میری قوم میرے پیچھے چلو، تمہیں بلائی کی راہ بتاؤں۔ اے میری قوم یہ دنیا کی زندگی تو تھوڑا سا سامان ہے، بے شک آخرت ہمیشہ کا گھر ہے۔ جو برا کام کرے تو اسے بدلہ نہ ملے مگر اتنا ہی، اور جو اچھا کام کرے مرد ہو خواہ عورت ہو مسلمان ہو تو وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے، وہیں بے حساب رزق پائیں گے۔ یعنی کہ اچھے کام کرنے کے لیے شرط بھی مسلمان ہے۔ آپ دیکھیں کہ اچھا کام تو کافر بھی کرتے ہیں، لیکن جو اسلام پر نہیں ہے لیکن ان کو ان کا صلہ دنیا میں ہی دے دیا جاتا ہے۔ اے میری قوم مجھے کیا ہوا کہ میں تمہیں نجات کی طرف بلاتا ہوں تو تم مجھے دوزخ کی طرف بلا رہے ہو؟ تم مجھے اس طرف بلاتے ہو کہ میں اللہ کا انکار کروں اور ایسے کو اس کا شریک کروں جو میرے علم میں نہیں، اور میں تمہیں عزت والے بہت بخشنے والے کی طرف بلاتا ہوں۔ آپ ہی ثابت ہو کہ جس کی طرف تم مجھے بلا رہے ہو اس کا بلانا کہیں کس کام کا نہیں، دنیا میں نہ آخرت میں، اور یہ ہمارا پھرنا اللہ کی طرف سے ہے، یہ کہ حد سے گزرنے والے ہی دوزخی ہیں۔ تو جلدی ہی تم وہ یاد کرو جو میں تم سے کہہ رہا ہوں، اور میں اپنے کام اللہ کو سونپتا ہوں۔ وَفُوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، بے شک اللہ بندوں کو دیکھنے والا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ پر سپرد اپنے معاملات کر دیتا ہے نا تو اللہ ان کے معاملات کو بہت بخوبی انجام دیتا ہے، اور ان کو بہترین نعمتیں اور اس کا بدلہ عطا کرتا ہے۔ تو اللہ نے اسے ان کے مکر کی برائیوں سے بچا لیا۔ فرعونیوں کے برے عذاب نے آگ گھیرا، آگ جس پر صبح و شام پیش کیے جاتے تھے، اور جس دن قیامت قائم ہوگی حکم ہوگا، یعنی کہ اس دن فیصلہ ہوگا فرعون والوں کو سخت ترین عذاب دیا جائے۔ قیامت تک بھی وہ سزا کے مستحق ہے، قرآن ان پر لعنتیں بھیج رہا ہے، اور ابھی تو فیصلہ آنا ہے بروز قیامت۔ اور جب وہ آگ میں باہم جگڑیں گے تو کمزور ان سے کہیں گے جو دنیا میں برے بنتے تھے ہم تمہارے تابع تھے، تو کیا تم ہم سے آگ کا کوئی حصہ کم کرو گے؟ وہ بڑے بننے والے کہیں گے ہم سب آگ میں ہیں، بے شک اللہ بندوں میں فیصلہ فرما چکا، اور جو آگ میں ہیں وہ جہنم کے دروغوں سے کہیں گے آپ اپنے رب سے دعا کریں کہ وہ ہم پر ایک دن کچھ عذاب یا عذاب کا ایک دن ہلکا کر دے۔ دروغہ فرشتہ کہے گا کیا تمہارے پاس تمہارے رسول نشانیاں نہ لاتے تھے؟ کافر کہیں گے کیوں نہیں؟ فرشتے کہیں گے تو تم ہی دعا کرو، اور کافروں کی دعا نہیں مگر بھٹکتے پھرے۔ یعنی کہ اس وقت وہ فریاد اللہ سے کریں گے لیکن فریاد تو سنی نہیں جائے گی۔ دنیا میں ہی اگر ہم اللہ سے بخشش مانگیں، اپنے گناہوں کی طلب کریں، یعنی کہ بخشش طلب کریں اور اللہ کے دین پر قائم ہو جائیں اور اس کے فرما بردار بندوں میں شامل ہو جائیں، تو اللہ تعالیٰ آج تو سن لے گا، لیکن اس وقت جب اللہ فیصلے کا دن ہوگا اس وقت نہیں سنے گا۔ جب جج کے پاس آپ کی عدالت میں مقدمہ پیش ہوتا ہے تو مقدمے کا جب فیصلہ جج لکھ کے دیتا ہے تو اس وقت جج یہ تو نہیں کہتا کہ چلو تم اصلاح کرنے کے لیے میں تمہیں یہ کر دیتا ہوں، اس وقت اس کے عمل کا بدلہ، یعنی کہ جو اس نے قتل کیا ہو یا کوئی بھی سزا جو اس نے جرم کیا ہو اس کی سزا دینی ہے، اس کے بغیر تو ممکن ہی نہیں کہ اس کو
اگر چھوڑ دیا جائے گا تو معاشرے میں برائیاں جنم لیں گی. تو اس وقت وہ عدالت ہے جس کا جو حتمی فیصلہ ہوگا وہی فیصلہ ہوگا جو اس انسان نے عمل دنیا میں کیے ہوں گے. جو ایمان والا ہوگا، جو اطاعت کرنے والا ہوگا اللہ اور اس کے رسول کی، جو لوگوں کو دکھ نہیں پہنچانے والا ہوگا، وہی کامیاب ہوگا اور اللہ پھر ایسے لوگوں کے ساتھ ہوگا. بے شک ضرور ہم اپنے رسولوں اور ایمان والوں کو دنیا کی زندگی میں مدد کریں گے، اور اس دن میں بھی جس دن گواہ کھڑے ہوں گے. یعنی کہ ایمان والے اور اللہ کے رسول جتنے بھی ہیں اور جو اللہ کے دین پر ہیں، مشکلات تو آتی ہیں لیکن اللہ کی مدد بھی انہی کے ساتھ ہوتی ہے. اور اس دن بھی جس دن سب اکٹھے ہو جائیں گے، جس دن ظالموں کو ان کی معذرت کچھ فائدہ نہ دے گی اور ان کے لیے لعنت ہے اور انہی کے لیے برا گھر ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَىٰ وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ، اور بے شک ہم نے موسیٰ کو رہنمائی عطا فرمائی اور بنی اسرائیل کو کتاب کا وارث کیا، عقل مندوں کی ہدایت اور نصیحت کی. وَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ. تو تم صبر کرو، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے. اپنوں کے گناہوں کی معافی چاہو اور اپنے رب کی تعریف کرتے ہوئے صبح اور شام اس کی پاکی بولو. بے شک وہ اللہ کی آیتوں میں کسی ایسی دلیل کے بغیر جھگڑا کرتے ہیں جو انہیں ملی ہو اور ان کے دلوں میں نہیں، مگر ایک برائی کی ہوس جس تک یہ پہنچ نہیں پائیں گے. تو تم اللہ کی پناہ مانگو، بے شک وہی سنتا اور دیکھتا ہے. لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّارِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. بے شک آسمان اور زمین کی پیدائش آدمیوں کی پیدائش سے بہت بڑی ہے، لیکن بہت لوگ نہیں جانتے. اب اس چیز کو اگر لوگ آسمان اور زمین کی پیدائش پر غور کر لینا تو اس ذات پر بن دیکھے ایمان لے آئے اور اگلی بات بنا ہو. لیکن جن کے دلوں پہ پردے ہوں وہ کبھی بھی ہدایت پر نہیں آ سکتے، اور اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں. اور نہ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے اور بدکار برابر ہیں تو بہت کم نصیحت مانتے ہیں. بے شک قیامت ضرور آنے والی ہے اور اس میں کچھ شک نہیں، لیکن بہت لوگ ایمان نہیں لاتے. اور تمہارے رب نے فرمایا میں مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا. بے شک وہ جو میری عبادت میں تکبر کرتے ہیں عنقریب ذلیل ہو کر جہنم میں جائیں گے. یعنی کہ تکبر کرنے والوں کا انجام سخت ہے. اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی اور اس میں آرام پاؤ اور اس دن بنایا آنکھ کھولتا. بے شک اللہ لوگوں پر فضل والا ہے لیکن بہت لوگ شکر نہیں کرتے. وہی اللہ ہے تمہارا رب، ہر شے کا خالق، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. تو کہاں اوندے جاتے ہو، یوں ہی اوندے ہوتے ہو. اور جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں، اللہ ہی کا جس نے تمہارے لیے زمین کو ٹھہرنے کی جگہ بنایا اور آسمان کو چھت، اور تمہاری صورتیں بنائی تو تمہاری صورتیں اچھی بنائی اور تمہیں پاکیزہ چیزیں روزی دی. یہ ہے اللہ تمہارا رب، وہی برکت یعنی کہ بڑی برکت والا ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز بہت خوبصورت بنائی ہے. کسی صورت کا آپ جو ہے وہ کسی کے مذاق نہیں اڑانا چاہیے، کسی صورت کو بدصورت نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ تمام صورتیں اللہ نے بنائی ہیں اور بہت خوبصورت بنائی ہیں. وَهُوَ الْحَيُّ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. وہی زندہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، تو اس کی عبادت کرو، خالص اسی کے بندے ہو کر. تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے. تم فرماؤ مجھے منع کیا گیا ہے کہ ان کی عبادت کرو جنہیں تم اللہ کے سوا پوچھتے ہو، جب میرے پاس میرے رب کی طرف سے روشن دلیلیں آئیں اور مجھے حکم ہے کہ رب العالمین کے حضور گردن رکھوں. وہی ہے جس نے تمہیں مٹی سے بنایا، پھر پانی کی بوند سے، پھر خون کی پھٹک سے، پھر تمہیں بچے کی صورت میں نکالتا ہے، پھر تمہیں باقی رکھتا ہے کیا اپنی جوانی کو پہنچے، پھر اس کے لیے بوڑھے ہو اور تم میں کوئی پہلے ہی اٹھا لیا جاتا ہے، اس لیے کہ تم ایک مقرر وعدے تک پہنچو اور اس کے لیے سمجھو. بے شک وہی ہے کہ زندگی دیتا ہے اور وہ مارتا ہے، پھر جب کوئی کام کا فیصلہ فرماتا ہے
فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، تو اس سے یہی کہتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ کیا تم نے انہیں نہیں دیکھا جو اللہ کی آیتوں میں جھگڑتے ہیں؟ کہاں وہ پھیرے جاتے ہیں؟ وہ جنہوں نے کتاب کو اور اسے جھٹلایا جو ہم نے اپنے رسولوں کے ساتھ بیچا، تو وہ عنقریب جان جائیں گے جب ان کی گردنوں میں توق و زنجیریں ہوں گی اور وہ گھسیٹے جائیں گے، کھولتے پانی میں پھر آگ میں دکھارے جائیں گے۔ پھر ان سے فرمایا جائے گا کہاں گئے وہ جنہیں تم شریک بناتے تھے اللہ کے مقابلے؟ کہیں گے وہ تو ہم سے گم ہو گئے، بلکہ ہم پہلے کچھ پوچھتے ہی نہ تھے۔ اللہ یوں ہی گمراہ کرتا ہے کافروں کو، کوئی کام نہیں آئے گا اس وقت۔ اس دن کا بدلہ جو تم زمین میں بالکل پر باطل پر خوش ہوتے تھے، اور اس کا بدلہ ہے جو تم پر اتراتے تھے، جاؤ جہنم کے دروازے میں، اس میں ہمیشہ رہنا ہے، تو مغروروں کا کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ یعنی کہ اپنے تکبر کی وجہ سے، اپنے غرور کی وجہ سے کہ ان کے پاس دولت ہے، مال ہے اور علم ہے، اس کی بنا پر انہوں نے حق کو ماننے سے انکار کر دیا، تو اس دن آپ کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ وَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ۔ تو تم صبر کرو، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ اگر تم ہمیں اس عذاب کا کچھ حصہ دکھاؤ جس کی ہم انہیں وعید سنا رہے ہیں، یا تمہیں پہلے ہی وفات دیں، بہرحال انہیں ہماری ہی طرف پھرنا ہے۔ اور بے شک ہم نے تم سے پہلے کتنے رسول بھیجے جن میں کسی کے احوال تم سے بیان فرمائے اور کسی کے احوال تم سے بیان نہ فرمائے، اور کسی رسول کے لیے ممکن نہیں کہ اللہ کے اذن کے بغیر کوئی نشانی لے آئے۔ جب اللہ کا حکم آئے تو سچا فیصلہ فرمایا دیا جائے، اور باطل والوں کو وہاں خسارہ ہوگا۔ اللہ ہے جس نے تمہارے لیے چوپاہے بنائے کہ کسی پر تم سواری کرو اور کسی کا تم گوشت کھاؤ۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ زمین پر گھومو پھرو، تمہیں عقل والے جو ہیں وہ جو عبرت جن قوموں کو بنایا گیا وہ سے نشانی سے عبرت حاصل کریں گے اور ایمان لے آئیں گے۔ اسی طرح جتنے انبیاء کرام آئے اور جتنے انبیاء کرام کو معجزات عطا کیے گئے وہ سب اللہ ہی کے حکم سے تھے۔ کوئی بھی نبی اللہ کے حکم کے بغیر نہ دنیا پہ تشریف لایا اور نہ ہی ان کو ایسے معجزات سے نوازا گیا۔ اور جتنے بھی جاندار ہیں نہ صرف وہ ہمارے فائدے کے لیے ہیں بلکہ وہ ہماری خوراک اور ہماری سواری کے لیے بھی ہیں، اور تمہارے لیے ان میں سے کتنے ہی فائدے ہیں، اور اس کے لیے تم ان کی پیٹھ پر اپنے دل کے مردوں کو پہنچو اور ان پر اور کشتیوں پر سوار ہوتے ہو، وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے، تو تم اللہ کی کون سی نشانیوں کا انکار کرتے ہو؟ کیا انہوں نے زمین میں سفر نہ کیا تو دیکھتے ہیں ان سے عقلوں کا کیسا انجام ہوا؟ وہ ان سے تعداد میں زیادہ اور قوت اور زمین میں نشانیوں کے اعتبار سے زیادہ قوی تھے، تو ان کی کیسا کام آیا جو انہوں نے کمایا؟ یعنی کہ جب کفار سفر کرتے ہوئے مکہ سے شام یا یمن کی طرف جاتے تو وہ پچھلی امتوں مثلاً عاد سمود کی بربادی کے آثار اور کھنڈرات وغیرہ دیکھتے ہیں، تو کیا وہ ان سے عبرت حاصل نہیں کرتے؟ یعنی کہ سابقہ جو جتنی بھی چیزیں ہیں وہ دیکھ بھی رہے ہیں لیکن عبرت نہیں حاصل کر رہے۔ جب ان کے پاس ان کے رسول روشن دلیلیں لائے تو اس پر خوشی سے رہے، اور ان کے پاس دنیا کا علم تھا اور انہی پر الٹ پڑا جس کا یہ ہنسی بناتے تھے۔ پھر جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھا تو بولے ہم ایک اللہ پر ایمان لائے، جس چیز کو ہم اللہ کا شریک بناتے تھے ان کے منکر ہوئے، تو ان کے ایمان نے انہیں کام نہ دیا۔ جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا تو اللہ کا دستور جو اس کے بندوں میں گزر چکا، اور وہاں کافر گھاٹے میں رہے، یعنی کہ کفر کے سبب حالانکہ زمین پہ چلے پھرے بھی، دیکھا بھی، لیکن اس کے باوجود بھی وہ لوگ ایمان نہیں لائے۔ سورہ حامیم سجدہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم، کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون۔ حامیم، یہ قرآن بہت مہربان نہایت رحم فرمانے والے کی طرف سے
نازل ہوا ہے۔ یہ عربی قرآن ایک کتاب ہے جس کی آیتیں جاننے والوں کے لیے تفصیل سے بیان کی گئی ہیں۔ خوشخبری دینے والوں اور ڈر سنانے والے تو ان میں سے اکثر منہ پھیر لیا تو وہ سنتے ہی نہیں۔ انہوں نے کہا ہمارے دل اس بات پر پردے میں ہیں جس کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو، اور کافر، اور ہمارے کانوں میں بوجھ ہے اور ہماری اور تمہارے درمیان پردہ ہے، تو تم اپنے کام کرو اور ہم اپنے کام کر رہے ہیں۔ تو تم فرماؤ میں تمہارے جیسا ایک انسان ہوں، میری طرف یہ وہی بھیجی جاتی ہے۔ اے لوگو، تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے۔ وَاسْتَقِیمُوا إِلَیْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ وَوَیْلٌ لِّلْمُشْرِکِینَ، تو اس کی طرف سیدھے رہو اور اسی سے معافی مانگو، اور مشرکوں کے لیے خرابی ہے۔ یہاں پر جو ہے مشرکوں کا مراد یہ ہے کہ آپ ہم سے پہلے ایمان و توحید کو قبول کرنے کی توقع نہ رکھے، ٹھیک ہے، یعنی کہ یہاں پہ کسی طرح ماننے والے نہیں، اور نہ ہی ان کی شخصیتیں جو ہے ماننے والے۔ حضور کا یہ فرمان تواضع کے طور پر ہے، جو کلمات تواضع کے لیے کہے گئے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ یہاں پر ان سے کہا جا رہا ہے کہ رستہ سیدھا اختیار کرو، اور اللہ تعالیٰ کے نہ صرف انسان ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہے، بلکہ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ایک رسول بھی ہیں۔ اور اس کے ساتھ یعنی کہ دیکھیں جو کہتے ہیں نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پر بہت زیادہ کلمات کرنا شروع کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے بھی وہ شریک ثابت کر دیتے ہیں۔ تو یہاں پر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، یعنی کہ تم فرماؤ میں تمہارے جیسا ایک رسول ہوں۔ یوحیٰ اِلَیَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَاسْتَقِیمُوا إِلَیْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ وَوَیْلٌ لِّلْمُشْرِکِینَ، میری طرف سے یہ وہی بھیجی جاتی ہے، اور اے لوگو تمہارا معبود صرف اللہ بھی، یعنی کہ وہ بھی اللہ کے رسول ہے، اور اللہ کے جس طرح باقی رسول آئے سارے تمام رسولوں میں افضل رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرار دیا گیا، لیکن وہ اللہ ہی کے حکم سے ہم تک جو بات پہنچاتے تھے، اور وہ بھی اللہ کا ہی پیغام لے کر آئے ہیں۔ وہ جو زکوٰۃ نہیں دیتے، وہ جو آخرت کے منکر ہیں، بے شک ایمان لانے والے اور اچھے عمل کرنے والوں کے لیے بے انتہا ثواب ہے۔ تم فرماؤ کیا تم اس اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہو جس نے 2 دن میں زمین بنائی، تم اس کے لیے شریک ٹھہراتے ہو؟ وہ سارے جہانوں کا رب ہے، اور اس نے زمین میں اس کے اوپر سے پہاڑ رکھ دیے اور اس کی برکت رکھی، اور اس میں بسنے والوں کے لیے روزی مقرر کی۔ یہ سب 4 دنوں میں ہوا۔ سوال کرنے والوں کے لیے درست جواب۔ پھر اس نے آسمان کی طرف قصد فرمایا، آسمان دھواں تھا، تو اللہ نے اس میں سے اور زمین سے فرمایا کہ دونوں خوشی یا نہ خوشی سے آ جاؤ۔ دونوں نے عرض کی ہم خوشی کے ساتھ حاضر ہوئے، تو اللہ نے انہیں 2 دن میں 7 آسمان بنا دیا، اور ہر آسمان میں اس کے کام کے احکام بھیجے، اور ہم نے سب سے نیچے والے آسمان کو چراغوں سے آراستہ کیا، اور حفاظت کے لیے یہ اس کا مقرر کیا ہوا ہے جو غالب اور علم والا ہے۔ یعنی کہ سب 7 آسمان بنائے، اور جو سامنے والا آسمان ہے، جو آسمان دنیا ہے، اس کو مزین کر دیا ستاروں کے ساتھ، کہکشاؤں کے ساتھ۔ پھر اگر وہ منہ پھیریں تو تم فرماؤ کہ میں تمہیں اب ایسی کڑک سے ڈراتا ہوں جسے کڑک عاد اور سمود پر آئی۔ پھر جب ان کے آگے اور ان کے پیچھے رسول ان کے پاس آئے اور کہا اللہ کے سوا کس کی عبادت نہ کرو، تو انہوں نے کہا اگر ہمارا رب چاہتا تو فرشتوں کو اتارتا، تو جس کے لیے تمہیں بھیجا گیا ہے ہم اس کا انکار کرنے والے ہیں۔ تو وہ جو عاد تھے انہوں نے زمین میں ناحق تکبر کیا، انہوں نے کہا ہم نے زیادہ طاقت، یعنی کہ ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ وہ ایک جسامت میں بھی بہت زیادہ طاقتور تھے، تو وہ کہتے تھے ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ تو اور کیا انہوں نے اس بات کو نہ دیکھا کہ اللہ جس سے انہیں پیدا کیا ہے وہ اس سے زیادہ قوت والا ہے، اور ہماری آیتوں کا انکار کرتے تھے۔ ہم نے ان پر ان کے منحوس دنوں میں ایک آندھی، یعنی کہ تیز آندھی بھیجی تاکہ دنیا کی زندگی میں انہیں رسوائی کا عذاب چکھنا پڑے، اور بے شک آخرت کا عذاب زیادہ رسوا کن ہے اور ان کی مدد نہ ہوگی۔ اور جو سمود تھے ہم نے ان کی رہنمائی کی تو انہوں نے ہدایت کی بجائے اوندھے پن کی، یعنی کہ اندھے پن کی پسند کیا، اور ان کے اعمال کے سبب انہیں ذلت کے عذاب کی کڑک نے آ لیا۔
ہم نے انہیں بچا لیا جو ایمان لائے اور ڈرتے تھے، اور جس دن اللہ کے دشمن آگ کی طرف ہانکے جائیں گے تو اس کے پہلوؤں کو روکا جائے گا، حتیٰ کہ بعد والے ان سے آ ملے، یہاں تک کہ جب وہ سب آگ کے پاس آ جائیں گے تو ان کے کان اور ان کی آنکھیں، ان کی کھالیں سب ان کے خلاف ان کے اعمال کی گواہی دیں گی، یعنی کہ اس دن ہر چیز آپ کے عمل کی گواہی دے گی، اور وہ اپنی کھالوں سے کہیں گے تم نے ہمارے خلاف کیوں گواہی دی؟ وہ کہیں گے ہمیں اس اللہ نے بولنے کی قوت بخشی جس نے ہر چیز کو بولنے کی طاقت دی، اور اس نے تمہیں پہلی مرتبہ بنایا اور اسی کی طرف تم لٹائے جاؤ گے، یعنی کہ اس وقت نہ صرف آپ کے اپنے عذاب بولیں گے بلکہ وہ چیزیں بھی جنہیں آپ تکلیف پہنچاتے تھے، جیسے جانور ہیں جو بول نہیں سکتے ہیں، وہ بھی آپ کے خلاف یا آپ کے حق میں گواہی دیں گے، اور تم بات سے نہیں چھپ سکتے کہ تمہارے خلاف تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں اور تمہاری کھالیں گواہی دیں، لیکن تم تو یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ اللہ تمہارے بہت سے کام نہیں جانتا، اور یہ تمہارا وہ گمان ہے جو تم اپنے رب پر کیا، اور اسی گمان نے تمہیں ہلاک کر دیا، اب نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گئے۔ پھر اگر وہ آگ پر صبر کریں تو آگ ان کا ٹھکانہ، اور اگر وہ اللہ کی راضی کرنا چاہیں تو وہ ان میں سے نہیں ہوں گے جن سے اللہ راضی۔ ہم نے کافروں کے لیے کچھ ساتھی مقرر کر دیے تو ان ساتھیوں نے کافروں کی نظر میں ان کے اگلے اور ان کے پچھلے اعمال کو خوبصورت بنا دیا، اور ان پر بات ثابت ہو چکی۔ یہ جنوں اور انسانوں کے ان گروہوں میں شامل ہیں جو ان کے لیے پہلے گزرے، بے شک وہ نقصان اٹھانے والے تھے۔ کافروں نے کہا اس قرآن کو نہ سنو اور اس میں فضول شور و غل مچاؤ تاکہ تم غالب ہو جاؤ۔ اب یہاں پر جو ہے قرآن پاک کی تلاوت یعنی کہ جب کرتے تو جو کفار قریش تھے وہ شور مچانا شروع کر دیتے، سیٹیاں بجانا شروع کر دیتے، تالیاں بجانا شروع کر دیتے بلند آواز میں، یعنی کہ ان کے کہ کوئی سن نہ سکے۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ لوگ قرآن کی جو تلاوت تھی وہ نہ سنیں، تو کیونکہ وہ اس بات سے خوفزدہ تھے کہ اگر یہ سن لیں گے تو لوگ مسخر ہو جائیں گے اور ایمان لے آئیں گے، تو بے شک ضرور ہم کافروں کو سخت عذاب چکھائیں گے اور بے شک ہم انہیں ان کے برے اعمال کا بدلہ دیں گے۔ یہ اللہ کے دشمنوں کا بدلہ آگ ہے، اس لیے اس میں ہمیشہ رہنے کا گھر ہے۔ یہ اس بات کی سزا ہے کہ وہ ہماری آیات کا انکار کرتے تھے۔ وہ کافر جہنم میں جا کر کہیں گے اے ہمارے رب، ہمیں جنوں اور انسانوں کے وہ دونوں گروہ دکھا جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا، تاکہ آج ہم انہیں اپنے پاؤں کے نیچے رون ڈالیں تاکہ وہ جہنم سب سے نیچے والوں میں سے ہو جائیں۔ بے شک جنہوں نے کہا اے ہمارے رب، ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر ثابت قدم رہے اور فرشتے اترے اور کہتے ہیں کہ تم نہ ڈرو اور نہ غم کرو، اس جنت پر خوش ہو جاؤ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے، ہم دنیا کی زندگی اور آخرت میں تمہارے دوست ہیں، اور تمہارے لیے جنت میں ہر وہ چیز جو تمہاری جی چاہے، تمہارے لیے اس میں ہر وہ چیز جو تم طلب کرو، بخشش والے مہربان کی طرف سے مہمانی ہے۔ یہ کہ ان کی مہمانی جو دنیا میں اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے ہیں، جو دین کے کاموں پر چلتے ہیں، دین والوں کی مدد کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کا استقبال ایک خوبصورت طریقے سے ہوگا۔ جنت کے دروگے بھی ان کے بہترین طریقے سے استقبال کریں گے، اور ان کی مہمانی اللہ تعالیٰ فرمائے گا اور بہترین فرمائے گا۔ اور اس سے زیادہ کس کی بات اچھی جو اللہ کی طرف بلائے، نیکی کرے اور کہے کہ بے شک میں مسلمان ہوں، اور اچھائی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی، برائی کو بلائی کے ساتھ دور کر دو تو تمہارے اور جس شخص کے درمیان دشمنی ہوگی وہ اس وقت ایسا ہو جائے گا کہ جیسا وہ گہرا دوست۔ اور یہ دولت صبر کرنے والوں کو ہی ملتی ہے، یہ دولت بڑی نصیب والوں کو ملتی ہے۔ اگر تجھے شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ آئے تو اللہ کی پناہ مانگو، بے شک وہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ انسان کا وار، شیطان کا جو وار انسان پر ہوتا ہے وہ وسوسوں کے ذریعے زیادہ تیز ہوتا ہے۔ تو میں نے ایک دعا پچھلے دنوں بھی ایک آیت میں آپ کو بتائی تھی، ربی انی اعوذ بک ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون۔ اس دعا کو زیادہ پڑھا جائے تو شیطانی وسوسوں سے اللہ کو پناہ مل جاتی ہے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ۔
اور رات اور دن، سورج اور چاند سب اس کی نشانیوں میں سے ہیں۔ نہ سورج کو سجدہ کرو نہ چاند کو، اور اس اللہ کو سجدہ کرو جس نے انہیں پیدا کیا اگر تم اس کی عبادت کرتے ہو۔ یعنی کہ سجدے کا حقدار تو اللہ ہے۔ فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِندَ رَبِّهِمْ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ۔ تو اگر یہ تکبر کریں تو جو تیرے رب کے پاس ہے وہ رات اور دن اس کی پاکی بیان کرتے رہتے ہیں اور وہ اکتاتے نہیں۔ یعنی کہ کون پاکی بیان کرتا ہے؟ سجدے کرتے رہتے ہیں، تلاوت کرتے رہتے ہیں، وہ اس کے فرشتے ہیں۔ اسے ہماری عبادت کی کیا ضرورت ہے؟ اگر ہم عبادت نہیں کریں گے، ہم اس کی عبادت سے تکبر کریں گے، انکار کریں گے اس کے دین کا، تو ہم سے زیادہ تعداد میں اللہ کے پاس تو اس کے فرشتے موجود ہیں جو اس کی تسبیح کر رہے ہیں، جو اس کی تلاوت کر رہے ہیں، جو اس پہ درود و سلام دن رات بھیج رہے ہیں۔ تو نہ وہ اکتاتے ہیں، نہ وہ ریسٹ کرتے ہیں، نہ ان کو کوئی اور کام ہے، وہ تو اللہ کی شان پر ہر وقت سجدہ ریز ہیں۔ اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ تو زمین کی بے قدری پڑی ہوئی دیکھتا ہے، یعنی کہ بے قدری پڑی ہوئی دیکھتا ہے، اور پھر جب ہم نے اس پہ پانی اتارتے ہیں تو لہلہانے لگتی ہے اور بڑھ جاتی ہے۔ بے شک جس نے اس کو زندہ کیا وہ ضرور مردوں کو زندہ کرنے والا ہے، بے شک وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اب یہاں سے مردوں کے ساتھ اس کو میچ کرنے کا کیا مقصد ہے کہ جو پانی کے ذریعے مردہ زمین کو سیراب کر سکتا ہے وہی موت کے بعد زندگی بھی دے سکتا ہے۔ بے شک جو لوگ ہماری آیتوں میں سیدھی راہ سے بھٹکتے ہیں اور ہم پر پوشیدہ نہیں، تو کیا جیسے آگ میں ڈالا جائے گا وہ بہتر ہے، یا وہ جو قیامت میں امان سے آئے گا؟ تو جو چاہو کرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے۔ بے شک جنہوں نے ذکر کا انکار کیا جب ان کے پاس آیا ان کے لیے خرابی ہے، بے شک وہ عزت والی کتاب ہے، باطل اس کے سامنے ان کے پیچھے کسی طرف سے بھی اس کے پاس نہیں آ سکتا۔ وہ قرآن اس کی طرف سے نازل کیا ہوا ہے جو حکمت والا اور تعریف کے لائق ہے۔ اے حبیب آپ کو وہی بات کہی جاتی ہے جو تم سے پہلے رسولوں سے کہی گئی تھی، بے شک تمہارا رب بخشنے والا اور دردناک عذاب دینے والا ہے۔ اگر ہم اسے عربی کے علاوہ کسی اور زبان کا قرآن کر دیتے تو کفار کہنے لگتے اس کی آیت کیوں نہ واضح کی گئی؟ کیا کتاب عجمی ہے اور نبی عربی ہے؟ تم فرماؤ وہ ایمان والوں کے لیے ہدایت اور شفا، اور جو ایمان نہ لائے ان کے کانوں میں بوجھ اور ان پر اندھا پن ہے، گویا انہیں دور کی جگہ سے پکارا جائے گا۔ یعنی کہ جب قرآن جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر عربی زبان میں نازل ہوگا، کسی اور زبان میں نازل ہوتا تو اس میں بے شمار وہ ہیلے بہانے تلاش کرتے کہ ابھی تو ہمیں سمجھ نہیں آ رہا، ہم اس کے لیے کون سی لینگویج کورس کریں یا کس کو بلائیں جو اس کے ترجمہ کرے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عربی زبان میں اس کو نازل فرمایا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ۔ اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا فرمائی اور اس میں اختلاف کیا گیا، اور اگر تمہارے رب کی طرف سے بات پہلے نہ گزر چکی ہوتی تو ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا، اور بے شک وہ ضرور لوگوں کی طرف ایک دھوکہ ڈالنے والے شک میں ہے۔ جو نیکی کرتا ہے وہ اپنی ذات کے لیے ہی کرتا ہے، جو برائی کرتا ہے وہ اپنے ہی خلاف کرتا ہے، تمہارا رب بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ یعنی کہ جو بھی برے عمل کرے گا وہ اپنے لیے ہی کرے گا، اور جو نیکی کرے گا وہ بھی اپنے لیے کرے گا۔ تو جو آپ یہ تو انسان کی بس میں ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو زمین پہ بھیجا، رزق کا فیصلہ کر دیا، ہر چیز کا فیصلہ اس نے پہلے کر دیا، لیکن اچھے اور برے اعمال کا فیصلہ اس نے انسان کے ہاتھ میں رکھ دیا کہ وہ کس چیز کو اپناتا ہے، کیا نیکی کا رستہ اپناتا ہے یا شارٹ کٹ اپنانے کی غرض سے دوزخ کا رستہ اپنا لیتا ہے۔ اسی لیے آپ سے میں نے سٹارٹنگ میں کہا تھا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک موقع دیا ہے، ایک رمضان کی صورت میں ہماری ایک پریکٹسنگ ہوتی ہے، اور اس پریکٹس کو ہم پورا سال بھی رکھے تو ایک اچھا ہے، اور اسی طرح اللہ والوں کی محفل، اللہ والوں کی مجلس کو اپنائیں تاکہ اللہ کا رستہ، کوئی علم کا رستہ اللہ کا رستہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک اپرچونٹی دیتا ہے
کہ ہم دین کے رستے کو اپنائیں، اور سب سے بہتر رستہ دین کا علم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ سب کے لیے اور میرے لیے آسانی فرمائے، ہمارا پڑھنا، میرا پڑھنا اور آپ کا سننا قبول منظور فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔